اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور ان کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، تو دیکھ لو عذاب کیسا شدید تھا۔ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے بے حس بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے ان کے نام اور اوصاف بیان کرو جیسے اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اس زمین میں نہیں جانتا، یا یہ محض ایک کھوکھلی بات ہے؟ بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ مسدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اہل تقوی سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے میوے اور ان کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آتش ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، اور بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد سے بھی نوازا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہیں۔